جناب مولانا حیدر عباس صاحب ثقف اللہ سے وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ صلوات محمد وعلیہ سورہ بقرہ کی آیت جس کو میں نے عنوان بیان قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکیوں کا، اچھائی اور بھلائی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے کو بھول جاتے ہو، اپنے کو بھول گئے، اور تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ آیت مومنین کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے، اور جس کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا ہو ان سب کے لیے ہے، لیکن جو لہجہ کلام ہے، جو سلیقہ کلام ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو انسان کسی کو نیکی کرنا چاہے، کسی کی ہدایت کرنا چاہے، کسی کو کوئی تعلیم دینا چاہے، تو پہلے وہ اپنے کو سدھارے، اس کے بعد دوسرے سے بات کرے۔ اس بنیاد کے اوپر علیکم السلام میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ یہ آیہ کریمہ کہ جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کرو، نیکی کا حکم دیا جائے، نیکی کی تبلیغ کی جائے، نیکی کی تاکید کی جائے، بچوں کو سمجھایا جائے، تو کہنے والے کو پہلے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر، اور بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم جیسے نالائق انسان جو ممبر پر آ کے لوگوں کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، اس کی نقل کرنے لگے، کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، آنکھ چھوٹی بڑی ہے تو اس کی نقل کی جا رہی ہے، کوئی ہکلا کے بول رہا ہے تو اس کی نقل کی جا رہی ہے، بہت سختی سے منع ہے یہ بات۔ یہ باتیں ممبر سے بیان ہونا چاہیے، یہ باتیں بتانا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ بیٹا یہ تمیز و تہذیب کے خلاف ہے۔ ابھی ہمارے بھائی علی مری صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے پڑھ رہے تھے، کبھی انسان جوانی میں بہترین انداز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں آواز نہیں نکلتی، قوات جواب دے جاتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ممبر پر چڑھنے کی طاقت نہ ہو لیکن انسان جاتا ہے ممبر پر، اگر مداح اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ پر۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کم کا واقعہ ہے، بوڑھے ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ ایک دفعہ بچوں نے کہا کہ بیٹا
ہم کو فلاں جگہ ایک عالم کے درس میں لے چلو. کہا کہ ابا جان ہزاروں تو آپ کے ویسے ہی شاگرد ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے درس میں لے چلو, اب آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بیٹوں سے جو عالم دین نے بات کہی وہ سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں کہ بیٹا روز قیامت جب میرا حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک کا حساب ہونا ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح زندہ رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, یہ تو ایک دم الگ بات ہے. جو سمجھ میں آیا کر دیا, جو منہ میں آیا بک دیا, جس پر چاہا ہاتھ اٹھا دیا, جس کی چاہا توہین کر دی, ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. بدتمیز انسانوں کو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, عالم دین کی بات کر رہا ہوں. کہا کہ لے چلو اور جب میرا حساب ہوگا تو اگر فرض کرو مثلاً مجھ کو 1000 مسائل معلوم ہوئیں اور مجھے 2 مسئلے بھی وہاں جا کے اس وقت میں معلوم ہو گئے تو 1002 میرے حساب میں آ جائیں گے. لہذا مسائل کا معلوم کرنا انتہائی واجب و لازم ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. شہزادی کونین کی خدمت میں ایک خادمہ آتی ہے. شہزادی آپ کو میری مالکہ نے سلام کہا ہے اور اس نے کچھ مسائل پوچھے ہیں. سنیے, ان واقعات کو بہت غور سے سنا کیجیے. کچھ مسائل پوچھے ہیں تو وہ مجھے آپ بتا دیجیے تو میں جا کے مالکہ سے کہہ دوں گی. یہ 2 طرح سے واقعہ ہے, جس طرح سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ والا وہ یہ ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, کیا پوچھنا ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا, 1 2 3 مسائل پوچھے. جانے لگی تو راستے میں سوچتی بھی جا رہی تھی کہ شہزادی نے کیا جواب دیا. وہ چیز میں بھول گئی. بھائی ہر آدمی کا حافظہ تھوڑی مضبوط ہوتا ہے. وہ بھول گئی. پھر واپس آئی, شہزادی میں بھول گئی, ذرا پھر سے بتا دیجیے. اس کے اندر بھی دیکھیے آیت ہم نے شروع ہی ایسے کی ہے کہ جو بتانے والے سمجھانے والے ہیں ان کو زیادہ متوجہ رہنا چاہیے اس آیت کریمہ کے اوپر. ورنہ ہر جو بتانے والا ہے, عالم بھی بتانے والا ہے, باپ بھی بتانے والی ہے والا ہے, ماں بھی بتانے والی ہے, سب بتانے والے سمجھانے والے ہیں. تو ان کو سلیقہ بتانے کا کیا ہونا چاہیے. جا کے واپس آئی, شہزادی میں بھول گئی, ذرا ایک دفعہ اور بتا دیے. شہزادی نے پھر بتا دیا. پھر تھوڑا دور چلی گئی تھی, وہ پھر بھول گئی, پھر لوٹ کے آئی. یہ کئی دفعہ ایسا ہوا. تو بعد میں معذرت کی, شہزادی ہم آپ کو بہت زحمت دے رہے ہیں مگر میں کیا کروں, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, پڑھی لکھی ہوں نہیں, دماغ کمزور ہو گیا ہے, بھول جاتی ہوں تو میں بار بار زحمت دے رہی ہوں. علیکم السلام. شہزادی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ 1 دفعہ نہیں, تم 10 دفعہ آؤ جاؤ اور 10 دفعہ اسی مسئلے کو پوچھو اور 10 مسئلے پوچھو, ہر دفعہ میں بتاؤں گی. اس لیے کہ جو مسئلے کے بیان کرنے میں ثواب ہوتا ہے اس کو دنیا میں کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اگر زمین سے آسمان تک ہیرے اور جواہرات کا انبار لگا دیا جائے تو وہ بھی کم ہے اس ثواب کے مقابلے میں جو ایک مسئلہ بتانے کے لیے عالم دین کو ملتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو ہدایت کرتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت کرو, ضرور کرو, بے شک کرو, لیکن اپنے کو بھی بھولو نہیں. پہلے اپنی اصلاح کرو, بعد میں دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. مسائل کی بات آ گئی تو ایک بات ذہن کے اندر آ گئی, ایک صلوات پڑھ دی تو عرض کروں. قصاص والی جو آیت ہے غالباً اس طرح سے کہ وعلیکم القصاص, خیر تو وہ جو قصاص والی آیت ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ قصاص لو. تو قصاص کے سلسلے میں ہمارے رب کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قصاص کا حکم اس لیے دیا گیا ہے. سنیے آپ, جو نان مسلمس ہیں وہ مسلمس پر اسی بنا کے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قتل کرنے کو کچھ سمجھتے نہیں, ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے صاحبان ایمان. پہلے اعتراض کرنے والے اسلام کی حقائق کی حقیقتوں کو سمجھیں, بعد میں اعتراض کریں. امام نے ارشاد فرمایا کہ جو قصاص کا حکم ہے, یعنی اگر کسی قاتل نے کسی کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا, قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. تو امام فرماتے ہیں, سنیے صاحبان عقل و شعور کا مجمع ہے ماشاءاللہ. امام فرما رہے ہیں کہ قاتل کو اس لیے قتل کیا جائے گا
اور یہ حکم پہلے اس کے کام میں پڑنا چاہیے۔ تبلیغات اسلامی اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر ایک تک اسلامی پیغام پہنچے۔ اگر قاتل کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہم کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو وہ ہمت نہیں کرے گا، اس لیے کہ دوسرے کو مار دینا تو آسان ہے اس کے نزدیک، اپنی جان کا مسئلہ آئے گا تو 10 دفعہ سوچے گا اس کو ماروں کہ نہ ماروں، اس کو قتل کروں کہ نہ قتل کروں۔ تو امام فرما رہے ہیں، امام کی لفظیں میری نہیں ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ قاتل قتل کے ارادے سے بچ جائے گا، پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ قتل کرنے سے بچ گیا تو جس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا وہی بچ گیا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا، اگر اس نے مار ہی دیا کسی کو، قتل کر ہی دیا، تو مقتولین کے جو ورثہ ہیں، مقتول کے جو ورثہ ہیں، ان پر جو ہے وہ قتل، جس نے قتل کیا ہے قاتل کو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارا جائے، قتل کیا جائے۔ تو جب عوام دیکھیں گے کہ قاتل کا یہ انجام ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ جو ہے اس بات سے اصلاح پا جائیں گے کہ بھیا ہم کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے قتل کیا تو جو حشر اس کیا ہوا ہے وہی ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد پر، ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ سائل کو بہت تعجب ہوا کہ قتل کا اتنا بڑا اس کو پنشمنٹ ملے گا، بہت تعجب ہوا۔ تو کہا کہ تم تعجب کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا، تعجب کی بات ہی ہے کہ قاتل نے غصے میں کسی کو قتل کر دیا اور بعد میں وہ مارا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی لفظیں ہیں، سنیے آپ حضرات، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ علوم آل محمد کی تبلیغ، علوم آل محمد کا پھیلانا، اس کا بتانا کتنا اہم ہے، اس کو آپ سن لیجئے، تاکہ آج کی تاریخ سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جو جو حضرات سن رہے ہیں اس بات کو، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے علماء کی قدر و منزلت کیا ہے۔ علیکم السلام۔ امام فرماتے ہیں، غالباً اس کا نام زہری تھا، امام فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایک ایسے قتل کی نشاندہی کروں کہ جو اس قتل سے بھی بڑھ کر ہے؟ لوگوں کی حیرت کی امتحان رہے گی، ابن رسول اللہ، اے علی بن حسین، اے زین العابدین، اس سے بھی بڑا قتل کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا قتل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دین کے مسائل میں کسی بھی شخص کے دوسرے سامعین کے ایمان میں فرق لے آیا، اللہ کی وحدانیت کا جو ایمان تھا اس میں خلل پیدا کر دیا، نبوت میں خلل پیدا کر دیا، امامت میں خلل پیدا کر دیا، یعنی کہ امامت کے عقیدے، نبوت کے عقیدے اور اللہ کی الوہیت کے عقیدے کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر دیا، اس کے ذہن کو مشکوک کر دیا اگر کسی شخص نے اپنی تقریر سے، اپنے بیان سے، اپنی لفظوں سے، تو یہ انسان مبلغ نہیں ہے، یہ انسان قاتل ہے، اور جو انسان کے قتل کرنے والا قاتل ہے اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ انسان کسی کے عقیدے کو خراب کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد پر۔ بات یہاں پر ہو رہی ہے، مرکزی نقطہ جو میرے ذہن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو منبر پر آ رہا ہے، جو مسند علم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو بتا رہا ہے مسائل دین کو، اس کو کتنا محتاط ہونا چاہیے، اس کو کتنا عظیم الشان کردار کا ہونا چاہیے، اس کی زبان، اس کا کردار، اس کی باتیں، اس کا عمل اتنا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، بتا رہا ہے ہم کو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلہ پر۔ ایک اور شخص لایا گیا، ایک قاتل کو پکڑ کے لایا گیا امام کی خدمت میں، اور فرزند رسول نے بحیثیت حاکم شرع، امام وقت، آپ لوگ امامت کے بارے میں بہت کم معلومات ہوگی، شاید ممکن ہے یہ بات کسی شخص کے لیے نہیں ہو، امام وقت حاکم شرع ہے، وہ شریعت کا حکم بیان کرے گا، وہ حکم دے گا کہ یہ ہو۔ آج جو خدا نے ہمارے علماء کو سلامت رکھے، مراجع وقت کو اللہ سلامت رکھے،
دعا دیں، آمین تو کہیے۔ ان کی بہت بڑی عظمت ہے، وہ نائب امام ہیں، وہ ایک حکم جب دیتے ہیں، ایک لائن لکھتے ہیں تو 10 سال اس پر ریسرچ کرتے ہیں، پھر یہ ایک لائن لکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں ڈوبتے ہیں، مسائل کو اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں آیات کا، اس کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں۔ وہ یہ عالم کی زندگی ہوتی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بحیثیت امام وقت اور بحیثیت شارع، آپ نے آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا قاتل، تو امام علیہ السلام دیکھیے ہمارے کیسے امام ہیں کہ آپ نے اس سے کہا، جو مقتول کا وارث تھا، مثلا کسی کو قتل کیا گیا، اس کا بیٹے نے کہا کہ تم اس قاتل کو معاف کر دو۔ اس کو بہت غور سے سنیے گا، اس قاتل کو معاف کر دو۔ چاہنے والا تھا، یہ میں بتا دوں، یہ چاہنے والا تھا۔ کہا فرزند رسول آپ کا حکم تو ہے لیکن ہمارا دل راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے بہت غور سے سنیے گا اس واقعے کو، آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے اس کیفیت کو۔ فرزند رسول میرا دل راضی نہیں ہوتا کہ میرا باپ کا قاتل اور میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ جوان تھا لیکن اس کی شرافت تھی کہ اس نے اس کو نہیں مارا، قاتل کو امام کے پاس لے کر آیا۔ شرافت کے مظاہرے ہوتے ہیں اس انداز سے۔ کہا کہ آقا میرا دل راضی نہیں ہوتا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو قاتل ہے اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ کبھی کوئی احسان کیا تمہارے ساتھ؟ تو سوچتا رہا، پھر کہتا ہے کہ ہاں فرزند رسول نیکیاں تو ایک آدھ کی ہیں اس نے ہمارے ساتھ، محلے کی بات تھی شاید، یا عزیزداری رہی ہو، جو بھی رہا ہو، بہرحال جو میں نے پڑھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں فرزند رسول نیکی تو کی ہے اس نے۔ کہا کیا؟ سنیے، علماء کی قدر اس جملے پر کیجیے۔ فرمایا، اس نے کہا کہ فرزند رسول اس قاتل نے ہم کو وحدانیت، نبوت اور امامت کے بارے میں تعلیم دی ہے اور ہمارے عقیدے کو درست کیا ہے۔ جیسے ہی یہ فرمایا، جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا، امام نے فرمایا کہ یہ تو اتنا عظیم کام اس نے کیا ہے، تمہارے اوپر احسان یہ عظیم کیا ہے کہ اگر تمہارے باپ جیسے کئی لوگوں کو بھی وہ قتل کر دیتا تب بھی اس عظمت کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا تھا۔ علم دین یہ ہے، کسی انسان کا عقیدہ درست کر لینا یہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ الہیت، الوہیت، نبوت اور امامت کے عقیدے کی درستی کے بنا پر انسان جنت میں جائے گا۔ اور یہاں 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال اپنے عقیدے کو درست کرے گا، اور لاکھوں سال جس کی کوئی حد و انتہائی نہیں، وہاں کی بہترین زندگی وہ جنت میں گزارے گا۔ عقیدے کی درستی اس بنا کے پر ضروری ہے انسان کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والوں پر۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والوں پر۔ آج کی تاریخ، یہ تمہید میں اتنا وقت گزر گیا، دیر ہو گئی مجھ کو۔ آج کی تاریخ 7 صفر ہے۔ 7 صفر ہمارے اور آپ کے ساتھی امام مصعب بن جعفر علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے۔ ولادت کی خوشی ہم اس بنا پر نہیں مناتے ہیں کہ یہ ایام اضحیٰ ہیں، لیکن کم سے کم میں اتنا تو سامعین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو آپ لوگ صلوات پڑھیے تو ایسی لگے کہ محفل کی صلوات پڑھی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یا علی علیہ السلام۔ 7ویں امام کی ولادت ہے اور آپ کا لقب ہے باب الحوائج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کو جو حاجت ہو، جو اس کی مشکل ہو، وہ امام سے رجوع کرے۔ آپ کے بہت سے واقعات ہیں لیکن میں جلدی بات کو جلدی کم وقت میں ختم کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کے چاہنے والوں میں ایک ہے جناب علی ابن یقطین۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا آپ سب حضرات نے۔ اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں پر۔ علی ابن یقطین کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا
کہ کسی شخص نے شکایت کی آپ کی، امام نے جس طرح وضو کرنے کا حکم دیا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جس نے شکایت کی تھی جب اس نے محسوس کر لیا کہ ہاں علی ابن یقین کا عقیدہ میرا عقیدہ ایک ہی ہے، تو جس نے شکایت کی تھی اس کو کوڑے مارے گئے، اگر 100 کہا گیا تو 70 پہ وہ مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ تو کبھی آل محمد کو چاہنے والا ہو اس سے دشمنی نہ کیجیے گا۔ ایک سبق تو یہ جو الگ سے سبق ہیں، باقی تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو سبق دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آل محمد کے کسی بھی چاہنے والے سے کبھی دشمنی نہ کیجیے گا، اور کوئی بھی آل محمد کا چاہنے والا دوسرے مومن سے کبھی دشمنی نہ کرے، نہ کبھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اتنا ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ساتویں امام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو امام یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے بھائی جو ہے مومن اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو وہ یہ کیسے برداشت کر پائے گا آپ کی اس اہانت کو، کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی مومن کی اہانت کر دی، اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کو تفریح کر لیا آپ نے، یہ سب بھول جائیے باتیں۔ سنجیدہ زندگی گزاریے، ایک مومن جیسی زندگی گزاریے۔ تو خیر یہ علی ابن یقین جو ہے ان کے بہت سے کارنامے ہیں، اس میں ایک کارنامہ یہ ہے، ایک کارنامہ سنیں آپ، اور یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اکثر یہ بات کانوں سے ٹکراتی ہے ہمارے اور آپ کے، کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ان میں حافظ قرآن نہیں ہیں، یہ لوگ حج نہیں کرتے ہیں، علیکم السلام، حج پر نہیں جاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک چاہنے والے کی رودات بتائیں کہ یہی علی ابن یقین جب وزیر اعظم تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان جس کے اندر وزیر اعظم بننے کی صلاحیت ہو وہ امام سے پوچھ رہا ہے کہ فرزند رسول کیا میں بادشاہ کے اس عہدے کو قبول کروں کہ نہ کروں؟ امام کا جواب سنیے۔ ہر انسان کو اپنے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح مت چلیے۔ روشنی آل محمد نے ہم کو دی ہے کیوں کر زندگی گزارنا ہے۔ کہا کہ علی ابن یقین تم اس چیز کی آفر کو قبول کرو، وزیر اعظم بنو، اور اس لیے بنو کہ تمہاری ذات سے تمہارے بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جب کوئی انسان بڑے عہدے پر جاتا ہے تو اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا اس پر واجب و لازم ہے۔ یہ سیرت ہے آل محمد کے چاہنے والوں کی۔ اور صرف یہی نہیں، سنیں آپ حضرات، یہ جو تاریخ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 200 250 300 حاجیوں کو جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حج کر سکیں، غریب ہیں، مستطیع نہیں ہے کہ حج پر جا سکیں، اللہ آپ سب کو عزت دے، اللہ آپ سب کو پیسہ دے، اللہ آپ کی بزنس میں ترقی دے۔ اگر بزنس میں ترقی آپ کو مل گئی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دے دی ہے، تو زندگی کیوں کر گزارنا چاہیے، اس کو آپ علی ابن یقین سے سیکھیے۔ علی ابن یقین ان غربا کو پیسے بھجواتے تھے تاکہ وہ مستطیع ہو جائیں، اور ان سے کہتے تھے کہ یہ پیسے لو، اب تو مستطیع ہو گئے، جاؤ جا کر حج کرو۔ تو کم سے کم 250 300 حاجی صرف علی ابن حسین کے بھیجے ہوئے ہوتے تھے مکے کے اندر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ 7ویں ذی الحجہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور جب میرا اور آپ کا 5واں امام دنیا سے گزرا ہے تو آپ نے 6 امام علیہ السلام کو جو اور وصیتیں کی، اس میں ایک وصیت یہ کی کہ ہمارے پیسے سے غالباً 800 درہم کی لفظ جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے، جو بھی فیگر ہو، یہ مختص کرو، فکس کرو کہ اس پیسے سے تم وہاں منا کے میدان میں مجلس کرنا۔ یہ 6 امام کو حکم دے رہا ہے، ایک امام دوسرے امام کو حکم دے رہا ہے، کہاں؟ میدان منا میں جا کے مجلس کرنا۔ جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، مصائب اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت اپنوں ہی کو نہیں غیروں کو بھی سنانا چاہیے، تاکہ دنیا دیکھے کہ فضیلت کس کو کہتے ہیں اور مصائب آل محمد کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ اگر
صحیح طریقے سے تبلیغ کی جائے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی، جو ممبر پہ جاتے ہیں، کہ اتنے جاذبیت کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی فراست کے ساتھ اپنے الفاظ کا انتخاب کریں اور اس جذبے سے کریں کہ سامعین کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، پھر ہم ہی لوگوں کے لیے، آج کی مجلس سننے والوں کے لیے نہیں میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ آج میں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو فضائل آل محمد پڑھتے ہیں، تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہمارے قول کو دوسروں تک پہنچا دو، صرف اتنی ذمہ داری ہے۔ باقی جو محاسن قول ہے، جو محاسن الفاظ ہیں، جو خوبصورتی الفاظ ہے، جو خوبصورتی مفاہیم ہے، وہ خود وہ سمجھ لیں گے، تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری بات پہنچا دو۔ بھئی وہ امام ہی کیا کہ جس کی بات عقل مند کے دماغ میں نہ آ جائے اور صاحب دل کے دل میں نہ اتر جائے، یہ ہمارے معصومین ہیں۔ تو ہمارے 11ویں امام، ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہماری مجلس کرنا، مینا میں مجلس کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجلس ایک ایسی چیز ہے انتہائی طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں پھر دہراؤں گا اپنی اس بات کو نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے، کہ آپ مجلس میں جایا کریں، کہیں بھی جائیں۔ مسجد میں تو آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بات بظاہر میں نے جناب مولانا ابن حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ نہروی سے یہ سنی تھی کہ مجلس میں بھی باوضو آنا چاہیے، ہر وقت کوشش کریں آپ کہ باوضو رہیں، اس کی اپنی ایک خاص برکت ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے بھی صلوات پڑھ رہے ہوں تو یوں صلوات پڑھنا بے شک ثواب ہے، لیکن باوضو ہو کے اگر آپ پڑھ رہے ہوں، اس کی ایک خاص برکت ہے، اس پر عمل کریں آپ لوگ، بچوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو مجلس میں آئیں تو باوضو ہو کے آئیں، اس لیے کہ جس طرح نماز عبادت ہے ویسے ہی مجلس سید الشہداء میں آنا بھی عبادت ہے۔ اور اس مجلس کو ہم اس حدیث سے بھی ملان کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، برابر سے پیش کر سکتے ہیں کہ عابد کی عبادت 1 گھنٹے کی وہ اس کی عبادت رہی، لیکن اگر عالم کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عالم کی عبادت جو 70 سال والی ہے، تو ان مجالس میں آپ کو علم آل محمد عطا ہو رہا ہوتا ہے، لہذا 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی مجلس نہ سمجھیے، آپ سمجھیے کہ آپ کے 70 سال عبادت میں گزر رہے ہیں۔ امام نے تو یہی فرمایا ہے، اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کے اگر کام کیا تھا تو اس کی عظمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ کہ مجلس کرنا چاہیے اور سید الشہداء کے اوپر رونا چاہیے، تو رونا بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے۔ ہر آنکھ میں آنسو نہیں آتے، جس سینے میں دل ہوتا ہے اس میں آنسو آتے ہیں، معاف کیجیے گا، جس میں پتھر ہوتا ہے اس میں آنسو نہیں آتے۔ اگر کسی انسان کو کوئی غم آ جائے، ہم نے ایک عالم دین سے واقعہ سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے، ان عالم دین نے مصائب جناب علی اکبر علیہ السلام پڑھے تھے، تو کہا کہ آقا آج مجھے بہت گریہ ہوا۔ تو کہا کبھی ہونا ہی چاہیے، کہا کہ نہیں آقا ایک وجہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں اب تک ہمیشہ مصائب جناب علی اکبر سنتا تھا، دوسرے آل محمد کے جو مصائب ہیں وہ بھی سنتا تھا، لیکن وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی۔ تو ان کا پھر اب کیا ہوا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جوان بیٹا دنیا سے گزر گیا، تو اب مجھ کو احساس ہو گیا کہ غم کیسے منانا چاہیے۔ تو جس کے دل پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اور پھر اسی لیے حکم یہ ہے کہ اس طرح رو ہماری مصیبت کے اوپر، کہ جس طرح ایک ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ آل محمد کی مصیبت ہے۔ اور ایک کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس 2-3 منٹ میں، آپ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔
سید الشہداء جب گھوڑے زمین پر گرے ہیں روز عاشوراء، تو امام نے ایک کام یہ کیا، سوچا کہ کیوں کر خیام حسینی میں میرے شہادت کی خبر جائے گی، لہذا امام نے جب گھوڑے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ اپنا امامہ اتار کے ذوالجناح کے لٹکا دیا، جہاں پر زرہ وغیرہ ہوتی ہے، جہاں پر وہ سب آلات حرب ہوتے ہیں، امامہ لٹکا دیا، تلوار لٹکا دی، اور اب اس کے بعد پھر اس کو اشارہ کیا کہ وہ جائے۔ لیکن جب وہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ سید الشہداء کے جسم اطہر سے اپنی پیشانی کو اس نے رنگا اور رنگ کے پھر چلا خیام حسینی کی طرف۔ علماء کہتے ہیں کہ آخر اس نے یہ کیوں کیا؟ وہ کیسے بتاتا بیویوں کو کہ سید الشہداء شہید کر دیے گئے، امام حسین شہید کر دیے گئے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات، جانور بہت سمجھدار ہوتا ہے، گھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے، فرمایا کہ اس لیے اس نے یہ عمل کیا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تھا کہ علی اصغر کا خون جب نکلا ہے تو آپ نے چلو لگا دیا اور اپنے چہرے کے پر آپ نے مل لیا۔ وہاں سے اس گھوڑے نے یہ بات سیکھی کہ شہادت کی اطلاع چہرے پر خون لگا کر دی جاتی ہے۔ لہذا جب یہ پہنچا ہے خیام حسینی کے قریب، آواز بلند کی، ہنایا ہے، تو جناب سکینہ، ظاہر سی بات ہے بچے فوراً ایسے موقع پہ نکل آتے ہیں، سکینہ باہر نکلی۔ اب جو دیکھا کہ گھوڑے کی باگیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، اور زرہ دیکھی، آپ نے اس کی جناب امام حسین علیہ السلام کی تلوار دیکھی، تو ایک مرتبہ سمو سے لپٹ کر بیان کرتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، ذرا یہ بتا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا تو اس کو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اجرکم اللہ۔ بس ایک منظر اور ختم دعا۔ بیویوں کو اسیر مقید کیا گیا اور اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ میں تفصیل میں جان نہیں سکتا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اتنے بڑے جانور کے پر اونٹ پر جب بیٹھے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے ہماری رکھی آتی ہے کہ اس میں انسان بیٹھتا ہے، لیکن ملعون جو تھے اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آل محمد کیوں کر تکلیف پہنچائی جائے، لہذا بے کجاوا اونٹوں کے ننگی پیٹھ کے پر بٹھایا گیا۔ تو یہ بچی کیسے بیٹھتی؟ جب اس کو بٹھایا جاتا تھا جب گرتی تھی، جب بٹھایا جاتا تھا جب گر پڑتی تھی۔ ارے آپ نے سن لیا گر پڑتی تھی، سوچئے تو اتنی بلندی سے بچہ گرے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہم چلتے چلتے گر جاتے ہیں تو دوبارہ چلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بچی بار بار گری۔ کیا خدا لعنت کرے دشمنان آل محمد کے پر۔ شمر کو بتایا گیا، اس نے کہا کہ ایک رسی لے کر آؤ، رسی لائی گئی، یہ لیجیے ایک نیا ظلم ہوا، رسی سے جناب سکینہ کو باندھ دیا گیا اونٹ کی پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر۔ ارے جسم جب چلے گا تو جناب سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ کی پیٹھ سے دیکھا گیا کہ خون تازہ ٹپک رہا ہے۔ ارے اتنی ننھی بچی سکینہ، اس پر یہ ظلم کیے جا رہے تھے، کیوں نہ بابا کو یاد کرے، کیوں کہ اپنے چچا کو، بھائی کو یاد کرے، کیوں کہ جناب سکینہ کو، جناب زینب کو یاد کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین